وحد الفعل كلمة تدل على معنى في نفسها دلالة مقترنة بزمان ذلك المعنى كضرب يضرب اضرب، وعلامته أن يصح الإخبار به لا عنه، ودخول قد والسين وسوف والجزم والتصريف إلى الماضي والمضارع، وكونه أمرا أو نهيا. گزشتہ سبق میں اسم کی تعریف بھی گزری، اسم کی علامتیں بھی بیان ہوئیں، اور اسم کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی مصنف نے۔ آج ہم فعل کی تعریف پڑھیں گے، اس کی علامتیں ذکر ہوں گی اور وجہ تسمیہ ذکر ہوگی۔ بھائی فعل کی تعریف تو آپ کو وجہ حصر سے ہی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وجہ حصر میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلمہ جو ہے وہ یا تو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر خود بخود دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اور اگر کلمہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا۔ اگر زمانہ ملا ہوا نہیں ہے تو وہ اسم ہے، اور اگر زمانہ ملا ہوا ہے تو وہ فعل ہے۔ تو اس سے آپ کو فعل کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی۔ معلوم ہوا فعل کلمے کا نام ہے، یعنی ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو گئی۔ کلمہ کس چیز کا نام ہے؟ لفظ کا، لیکن وہ لفظ کیسا ہو؟ جس کا کوئی معنی ہو۔ تو معلوم ہو فعل بھی کلمہ ہے۔ البتہ اسم کے مقابلے میں اس میں ایک قید زائد ہے کہ اس میں اس معنی کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی ملا ہوتا ہے۔ اسم کے اندر زمانہ ملا ہوا نہیں تھا، جبکہ فعل کے اندر زمانہ موجود ملا ہوا ہوتا ہے۔ بھائی یاد رکھیے بھائی، فعل کا اپنا معنی الگ ہوگا، اپنا معنی الگ ہوگا، اس معنی کے ساتھ زمانہ الگ ملا ہوا ہوگا۔ بھائی جیسے ضرب مصدر ہے، اس سے فعل بنا ضربہ، تو ضربہ کا ضرب سے بنا ہے، تو ضربہ ضرب سے بنا ہے، اور ضرب کا کیا معنی ہے؟ پٹائی کرنا، پٹائی کرنا۔ تو ضربہ کا بھی معنی پٹائی کرنا، اور ساتھ اس کے کیا مل گیا؟ زمانہ بھی مل گیا۔ اب کیا معنی ہوگا؟ اس ایک شخص نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو فعل کا اپنا معنی الگ ہے، جیسے یہاں اس کا معنی ہے پٹائی کرنا، اور ساتھ کیا ملا ہوا ہے؟ زمانہ الگ ملا ہوا ہے۔ بھائی تو کہتے ہیں وحد الفعل، اور فعل کی تعریف جو ہے کلمتن، کہ وہ ایسا کلمہ ہے۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو کلمتن نکرہ ہے، اور تدلو اس کے بعد فعل آیا تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا؟ صفت۔ اور موصوف صفت کا طریقہ، موصوف صفت جب نکرہ ہو ان کا ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف سے پہلے کیا لے آؤ؟ ایسا یا ایسی۔ تو دیکھو حد الفعل، حد کا معنی میں نے بیان کیا بھائی، حد کا کیا معنی؟ تعریف۔ وحد الفعل، اور فعل کی تعریف کہتے ہیں کلمتن، وہ ایسا کلمہ ہے تدل علی معنی فی نفسها، جو دلالت کرتا ہے کسی معنی پر، فی نفسها ای بنفسها، خود بخود بھئی، فی نفسها ای بنفس۔ میں نے آپ کو پہلے بتلایا کہ یہاں جہاں جہاں بھی فی آ رہا ہے یہ فی با کے معنی میں ہے۔ فی کس معنی میں ہے؟ با کے معنی میں، ورنہ تو اشکال ہوتا ہے بھائی، کیونکہ حرف کی کیا تعریف کی تھی کہ وہ اما لا تدل علی معنی فی نفس، یا تو وہ کلمہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر فی نفسها، جو اس کی اپنی ذات میں ہو۔ معلوم ہوا حرف ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو اس کی اپنی ذات میں ہو، اس کا مطلب ہے وہ کسی اور کی ذات میں ہوگا معنی، حالانکہ ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔
آپ جب بھی کتاب بولیں آپ کو کتاب ہی سمجھ میں آتی ہے، قلم سمجھ میں نہیں آتا. تو ہر لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو پھر تو معنی ہی درست نہیں بنتا کہ وہ دلالت نہیں کرتا کس پر؟ اس معنی پر، فی نفسہا، جو اس کی اپنی ذات میں ہو. لہذا فی کو کس معنی میں لو؟ با کے معنی میں. لا تدل علی معنی فی نفسہا ای بنفسہا، یعنی دلالت نہیں کرتا اپنے معنی پر خود بخود. اب معنی صحیح ہو گیا. حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا بلکہ اور کلموں کے ساتھ جوڑنے کا محتاج ہے. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسہا ای بنفسہا، کہ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی فی نفسہا، کسی معنی پر خود بخود، دلالتا مقترنتا بضمان ذلک المعنی، ایسی دلالت مقترنتا جو ملی ہوئی ہوتی ہے، بضمان ذلک المعنی، اس معنی کے زمانے کے ساتھ. توجہ ہے سبق کی طرف؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں فعل ایک کلمہ ہوتا ہے، وہ کلمہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ کسی معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے. جیسے ضربہ سے آپ کو پٹائی کرنے کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، تو ضربہ کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ پٹائی کرنے پر. تو اس ضربہ کا اپنا معنی کیا ہے؟ پٹائی کرنا. ہاں، اس کے ساتھ اس کا ایک زمانہ بھی ملا ہوا ہے، اور وہ کون سا زمانہ؟ ماضی والا. یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ دلالتا مقترنتا بزمان ذالک المعنی، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانے کے ساتھ. معنی الگ ہوگا اور اس معنی کے ساتھ اس کا زمانہ الگ ہوگا. تو اس کی ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہوتی ہے اس معنی کے زمانے کے ساتھ. کا ضربہ، دیکھا ضربہ میں کون سا معنی سمجھ میں آیا؟ ماضی والا. جی، یضرب میں حال اور استقبال والا. اور اضرب پٹائی کر، اس میں صرف کیا ہے؟ استقبال ہے. مضارع میں حال کا بھی احتمال اور استقبال کا بھی احتمال. ہاں، استعمال ایک ہی معنی میں ہوگا. جب میں کہوں یضرب زیدن، زید پٹائی کر رہا ہے، تو اس کا معنی یا تو حال ہوگا، معنی ہوگا زید پٹائی کر رہا ہے، یا اس کا معنی مستقبل ہوگا، زید پٹائی کرے گا. دونوں معنی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو مضارع اس میں دونوں احتمال، حال کا بھی استقبال کا بھی، لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی میں استعمال ہوگا. جبکہ اضرب امر ہے، یہ مستقبل کے لیے ہے. وعلامتہ، بھئی فعل کی تعریف سمجھ میں آئی؟ کیا تعریف ہوئی؟ اپنے معنی، ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور اس معنی کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہوتا ہے. اب علامتیں ذکر کرنے لگے. میں نے آپ کو بتایا تھا تعریف کے ذریعے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے. ذہن میں سمجھ آپ کو آ گیا کہ اچھا یہ ہوتا ہے فعل، بھائی کہ اس کا اپنا معنی ہوگا اور اس کے ساتھ کیا ملا ہوگا؟ زمانہ بھی ملا ہوگا. اب سوال پیدا ہوا، ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ عبارتوں کے اندر اگر یہ لفظ آتے ہیں ہم کیسے پہچانیں گے یہ فعل ہے یا فعل نہیں ہے؟ تو اب علامتیں بتائیں گے. تو تعریف سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے، یعنی باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے، انسان اس کو سمجھ لیتا ہے. اور علامت کے ذریعے خارج، جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی، مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی خیال رکھنا، کفار کے ملک سے کوئی کافر آئے، دشمن آئے، اور آپ کو دشمن آئے وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو جو بھی کفار کے ملک سے آئے گا اور ان کا ساتھی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اب آپ سمجھ گئے، پتہ چل گیا کہ ہاں جو آدمی کہاں سے آئے گا؟ کفار کے ملک سے آئے گا اور ان کا ساتھی ہے، ان میں سے ایک ہے، وہ ہمیں کیا کرے گا؟ فائدہ نہیں پہنچائے گا، نقصان پہنچائے گا. معلوم ہو وہ ہمارا ساتھی نہیں ہے، ہمارا کیا ہے؟ دشمن. اب آپ کہیں گے ہم اس کو پہچانیں گے کیسے؟ علامت چاہیے. تو پھر اس کے لیے علامتیں اس کے پہچان ہوگی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی اسی طرح ہے. وَعَلَامَتُهُ، علامت فعل کی جو ہے أَن يَصِحَّ الْإِخْبَارُ بِهِ، کہ اس کے ذریعے خبر دینا صحیح ہو. اسم میں کیا آیا تھا؟
اخبار عنہ اس کے بارے میں خبر دینا صحیح ہو، اور فعل کے بارے میں کیا آیا؟ اس اخبار بھی اس کے ساتھ صحیح ہو۔ اخبار بھی کا کیا معنی؟ مسند بھی بنے، مسند بھی بنے۔ اس پر اشکال ہوگا کہ آپ نے پہلی علامت ہمیں کیا بتائی؟ فعل کے ذریعے اخبار بھی ہو سکے، یعنی وہ مسند بھی بنے۔ کیا بنے؟ مسند بھی بنے۔ سوال، مسند بھی تو اسم بھی بنتا ہے۔ زید قائم، زید تھا مسند الیہ اور قائم تھا مسند بھی، اور آپ تو ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ فعل کی علامت بتلا رہے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے؟ مسند بھی۔ جواب کی ابھی بات پوری کہاں ہوئی ہے؟ آپ آگے تو دیکھیں، یصح الاخبار به لا عنہ، اخبار بھی تو ہو سکے، اخبار عنہ ہاں اب معلوم ہوا فعل ہے۔ اسم کے لیے اخبار بھی ہو سکتا ہے تو اخبار عنہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن فعل میں اخبار بھی تو ہو سکتا ہے، لا عنہ، اخبار عنہ یعنی وہ مسند بھی تو بن سکتا ہے، مسند الیہ نہیں بن سکتا۔ اب صرف فعل رہ گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے علامت ہو، علامت فعل کی یہ ہے ان یصح الاخبار به لا عنہ، کہ اس سے اخبار بھی تو صحیح ہو، یعنی وہ مسند بھی تو ہو، واقع ہو سکے، لا عنہ، اخبار عنہ نہ ہو سکے، یعنی مسند الیہ نہ بن سکے۔ میں نے کیا بتلایا بھائی؟ مسند الیہ آسان لفظوں میں کسے کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں بات کی جائے، اور اخبار بھی کا کیا معنی؟ مسند بھی کا کیا معنی؟ وہ جو بات کی جائے۔ زید قائم، کس کے بارے میں بات کی؟ زید، تو یہ ہوا مسند الیہ، اور جو بات کی اس کو مسند بھی کہتے ہیں۔ اور اسی کو علم نحو والے علمی انداز میں کیا کہیں گے؟ محکوم علیہ۔ زید کیا ہے؟ ہاں، ہم نے تو کہا جس کے بارے میں بات کی، یہ کہیں گے جس پر حکم لگایا، اور بات کو کیا کہیں گے؟ یہ حکم کہیں گے۔ ہم کہیں گے زید کے بارے میں بات کی، یہ کہیں گے زید پر حکم لگایا۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں علامت فعل کی یہ ہے ان یصح الاخبار به لا عنہ، کہ اس سے اخبار بھی تو صحیح ہو، اخبار عنہ صحیح نہ ہو، یعنی وہ مسند بھی تو بن سکے، مسند الیہ نہ بن سکے۔ یہ یوں کہو، جو محکوم بھی تو بن سکے، محکوم علیہ نہ بن سکے۔ جی کدھر ہے دونوں کا خاصہ؟ مسند بھی، دیکھو انہوں نے کہا، میں نے آپ کو بتایا اسم مسند بھی بنتا ہے اور مسند الیہ۔ ہاں، مسند الیہ خاصہ ہے اسم کا، اور کوئی مسند الیہ نہیں بنتا۔ مسند بھی وہ تو فعل بھی بنتا ہے۔ صورت سمجھ میں آ رہی؟ مسند بھی فعل بھی بنتا ہے، اسی لیے اسم کی علامتوں میں مسند الیہ اخبار عنہ کو ذکر کیا، اخبار بھی کو ذکر، کیونکہ اخبار بھی تو فعل کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تو صرف اخبار عنہ کو ذکر کیا۔ کس میں؟ اسم کی علامتوں میں اخبار بھی کو ذکر، اور فعل کے اندر اخبار بھی علامت ذکر کی۔ آپ کہیں گے وہ تو اسم بھی ہوتا ہے۔ بھئی پوری بات اخبار بھی ہو سکے، اخبار عنہ نہ ہو سکے، یہ سارا ملا کر ایک خاصہ ہے۔ کیا؟ کون سا؟ دوبارہ دہراؤ۔ مسند بھی ہو سکے، صرف اب بات پوری نہیں ہوئی، پوری کرو۔ مسند بھی ہو سکے اور مسند الیہ نہ ہو سکے، اب بات پوری ہو گئی۔ مسند بھی ہو سکے اور مسند الیہ، یہ صرف کس میں ہے؟ فعل میں ہے۔ کیا؟ دوبارہ دہراؤ، توجہ نہیں ہے میرا خیال۔ مسند بھی ہو سکے اور مسند الیہ نہ ہو سکے، یہ صرف کس میں ہے؟ اسم کے بارے میں آپ یوں نہیں کہہ سکتے۔ ذرا آپ اسم کو لاؤ، اب کہو مسند بھی یہ ہو سکتا ہے اور مسند الیہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بات ہی غلط ہو گئی۔ صورت اب سمجھ میں آئی؟ تو بات پوری کرو۔ فعل مسند بھی ہو سکے، یہ نہیں آدھی بات ہے، پوری کرو۔ مسند بھی ہو سکے اور مسند الیہ نہ ہو سکے، یہ علامت ہے بھائی پوری۔ اب صرف کون رہ گیا؟
یہ صرف فعل میں یہ پائی جاتی ہے، اسم میں یہ نہیں. اس میں تو مسند بھی کے ساتھ ساتھ مسند الیہ بھی وہ بن سکتا ہے، یہ مسند الیہ نہیں بن سکتا. اب بات سمجھ میں آ گئی. وَدُخُولُ قَدْ، اور قد کا داخل ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فعل کی. جس لفظ پر قد داخل ہو جائے سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اسم پر یہ داخل نہیں ہوتا. وَالسِّینِ، اور سین جس پر داخل ہو جائے سمجھ جائیں کہ یہ فعل ہے. جیسے سَيَضْرِبُ، یضرب پر کیا داخل ہوا؟ سین. سَيَضْرِبُ، اس سین نے بتلا دیا کہ یضرب کیا ہے؟ فعل ہے. یہ سین یہ اسم پر داخل نہیں ہوتا، اسی طرح حرف پر بھی داخل نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں دخول قد والسین، اور قد اور سین کا داخل ہونا، وسوف، اور سوف کا داخل ہونا، والجزم. تو سوف کا داخل ہونا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ پھر سوف یضرب، یہ سوف نے آپ کو بتلا دیا کہ معلوم ہوا یضرب کیا ہے؟ فعل. والجزم، اور جزم کا آنا، بھائی جزم کا داخل ہونا یہ بھی علامت ہے فعل کی. اسم میں آتا ہے رفع، نصب، جر، اور فعل میں آتا ہے رفع، نصب اور جزم. رفع، نصب اور جزم. تو جزم کس کا خاصہ؟ فعل کا. تو یہ فعل کی علامت ہوئی، اور کسی چیز میں یہ آتا ہی نہیں ہے. تو جس لفظ پر جزم آ جائے سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے. جی اور وجہ بھی آپ کو پتا ہے، کیونکہ جر جو ہوتا ہے نا، جر وہ حروف جارہ کی وجہ سے آتا ہے، اور حروف جارہ صرف کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ اسم پر. تو لازمی بات ہے جر بھی صرف اسم پر ہی آئے گا. اور جزم آتا ہے کس کی وجہ سے؟ حروف جازمہ کی وجہ سے. اور حروف جازمہ صرف کس پر داخل ہوتے ہیں؟ فعل پر. تو لہذا صرف اسی پر آئے گا جزم. والتصریف الی الماضی والمضارع، اور گردان ہونا اس کی ماضی کی طرف اور مضارع کی طرف. بھئی جس کی لفظ کی گردان ہو ماضی کی طرف اور جس لفظ کی گردان ہو مضارع کی طرف، آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے. وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر یا نہیں ہونا. امر بھی کیا کون ہوگا؟ فعل. اور نہیں بھی کیا ہے؟ فعل. تو یہ سب فعل کی علامتیں ہیں بھئی. وَاتِّصَالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، اتصال نہ پڑھنا، یہ حمزہ وصلی ہے، اور حمزہ وصلی درج عبارت میں گر جاتا ہے، تو لہذا واو کو تا سے ملائیں گے. واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ملنا ضمائر بارزہ مرفوعہ کا. بھئی آگے تفصیلی بحث بھی آ جائے گی کہ ضمیریں دو قسم پر ہیں، کچھ بارز ہیں کچھ مستتر ہیں. مستتر جو چھپی ہوئی، بارز کا معنی ہوتا ہے ظاہر، جو ظاہر ہوتی ہے. دیکھو ضربن سے فعل بنا ضربا، دیکھو ضاد رابا، یہ تو فعل کا اپنا مادہ ہے، کوئی اور حرف ساتھ جڑا ہوا ہے نہیں. تو اسی کے اندر کہتے ہیں ضمیر ہوا ہے، اور مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. اور بعض اوقات آگے حرف ساتھ الگ ضمیر کا ملا ہوتا ہے. ضربا ضربا، دیکھو تثنیہ کے صیغے میں الف ساتھ مل گیا. یہ الف کیا ہے؟ تثنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے؟ ظاہر ہے. اس پر باقاعدہ آپ تلفظ کر رہے ہیں، تو یہ ضمیر بارز. تو ضربا کے اندر ضمیر مستتر، اور ضربا اس میں ضمیر بارز. ضربو اس میں بھی واو کیا ہے؟ ضمیر بارز. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. اور اسی طرح ضربت، یاد رکھو یہ ضربت کے اندر جو تا یہ ضمیر نہیں ہے، یہ صرف تانیث کی علامت ہے. یہ صرف اتنا بتلا رہا، یہ تا صرف اتنا بتلا رہی ہے کہ اس فعل کا اسناد کسی مؤنث کی طرف ہے، مذکر کی طرف نہیں. یعنی یہ پٹائی کرنے والی ذات جو ہے یہ مذکر نہیں ہے بلکہ مؤنث ہے. تو یہ تا صرف تانیث کی علامت ہے، یہ ضمیر نہیں. لہذا جب یہ تا تانیث کی علامت ہے تو آگے کوئی ضمیر اور جڑی ہوئی ہے؟ ضمیر نہیں. تو اس میں بھی ضمیر کون سی ہوگی؟ مستتر ہوگی. اگلا صیغہ کیا؟ ضربتا، اس کے ساتھ ہی الف ملا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ ضمیر. تو یہ ضمیر بارز ہے. سورہ سمجھ میں آ گئی.
تو ضمیریں دو قسم پر، کچھ بارز ظاہر ہوتی ہیں فعل کے ساتھ، اس پر باقاعدہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تلفظ کرتے ہیں، اور کچھ مستتر ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی، جیسے یضربو، یضربو، یضربو ضاد را با، یہ تو فعل کا مادہ ہے، اور ضمیر آگے کوئی اس کے بعد ہے نہیں، وہ اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ یضربو میں ہوا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ملنا وہ ان ضمیروں کا جو بارز ہوں یعنی ظاہر ہوں، المرفوعۃ جو مرفوع ہوں۔ یاد رکھیے آگے آپ کو بتائیں گے کہ مرفوع فاعل ہوتا ہے۔ مرفوع کون ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا۔ جب آپ کو کسی لفظ کے بارے میں پتہ چل جائے یہ فاعل بن رہا ہے، تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس پر رفع پڑھنا ہے، یہ مرفوع ہوگا بھائی۔ تو اسی طرح یہ فعل کے ساتھ جو ضمیریں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، یہ مستتر یا بارز، اس فعل کے لیے تو فاعل یا نائب فاعل ضرور چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا فعل آ جائے اور اس کے ساتھ فاعل یا نائب فاعل نہ آئے۔ تو یہ جو فاعل کی ضمیر ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے فعل کے ساتھ یا نائب الفاعل کی، یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فعل معروف ہو تو کون سی ضمیر جڑی ہوگی؟ فاعل کی، اور فعل مجہول ہو تو نائب الفاعل کی، نائب الفاعل کی۔ تو اور یہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع، مرفوع۔ تو یہ مرفوع ہوتی ہے۔ کیوں مرفوع ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ فاعل ہوگی یا کیا ہوگی؟ نائب الفاعل ہوگی۔ اسم اور فعل کے ساتھ ضمیر مرفوع نہیں آتی بھائی۔ اسم اور فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ ضمیر ملے گی کبھی کبھی، کتابوں کا، کتابوں کا، دیکھو یہ کاف ضمیر اسم کے ساتھ ملی ہے، لیکن یہ مرفوع نہیں، یہ مجرور ہے، مضاف الیہ ہے۔ اسم حرف کے ساتھ بھی کبھی ضمیر ملے گی، انہو، تو یہ انہ کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے، تو یہ ہا ضمیر کیا ہے؟ منصوب ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، فعل کے ساتھ جو ضمیر ملتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ تو ضمیر بارز اگر کہا جائے تو بارز تو اسم کے ساتھ بھی مل جاتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی مل جاتی۔ کتابوں کا، یہ کاف ظاہر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ انہو، یہ ہا ضمیر ظاہر ہے، چھپی ہوئی ہے، دیکھا؟ تو ضمیر بارز تو فعل کے ساتھ، اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے، فعل کے ساتھ بھی جڑتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی جڑتی ہے۔ ہاں، مرفوع جو ہے صرف فعل والی ہوگی۔ کون سی؟ فعل والی، کیونکہ وہ فاعل ہوگی۔ اسم کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع نہیں جڑ سکتی، حرف کے ساتھ بھی ضمیر بارز مرفوع نہیں جڑ سکتی، منصوب یا مجرور ہوگی، وہ غور کر لیں گے آپ، لیکن مرفوع کم از کم نہیں ہوگی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ضمائر بارزہ مرفوعہ کا ساتھ ملنا، یہ کس کی علامت ہے؟ فعل کی۔ معلوم فعل کے ساتھ ضمیر بارز مرفوع ملے گی، اور بات پوری کرنی ہے، یہاں سے مرفوع کا لفظ ختم کر دیں تو بات ادھوری ہو گئی۔ ضمیر بارز کا ساتھ ملنا یہ فعل کا خاصہ نہیں ہے، ضمیر بارز تو اسم کے ساتھ بھی مل جاتی ہے، ضمیر بارز تو حرف۔ ہاں، ضمیر بارز مرفوع کا ساتھ ملنا یہ صرف کس کا خاصہ ہے؟ فعل کا۔ یہ معنی واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ملنا ساتھ ان ضمیروں کا جو بارز ہوں، مرفوع ہوں، نحو ضربت، مثال کے طور پر جیسے ضربت، نحو کا معنی مثال، مثال، جی، ضربت، جی، یہ تا ضمیر دیکھو مرفوع ہے، فاعل کی ضمیر ہے اور ساتھ جڑی ہوئی ہے، متصل ہے، اور بارز ہے، ظاہر ہے، تو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے۔ وَتَاءِ التَّانِیثِ، ای اس کا عطف ضمائر پر کرو، ای واتصال تاء التَّانِیث الساکنۃ۔ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تاء التَّانِیث، تا کا عطف کس پر؟ ضمائر پر، تو یہاں لے آؤ اس کو، واتصال تاء التَّانِیث الساکنۃ، اور ساتھ ملنا کس کا؟ تاء تانیث ساکنہ کا۔ تاء تانیث ساکنہ کون سی؟ وہی جو چوتھے صیغے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا،
ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، یہ ضربت جو ہے تا، یہ ضمیر بارز مرفوع نہیں ہے، بلکہ یہ صرف کس چیز کی علامت ہے؟ یہ تانیث کی علامت ہے، اور کون سی تا ہے؟ ساکن ہے۔ ضربت، یہ تا ہمیشہ ساکن ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ تا ہے تانیث والی، مؤنث کی علامت ہے۔ اس نے ہمیں اتنا بتا دیا کہ یہ جو فعل ہے اس کو کرنے والی ذات مؤنث ذات ہے، مذکر نہیں، تو یہ تائے تانیث ہے اور ساکن ہے۔ ایک اور تائے تانیث ہوتی ہے جو اسم میں آتی ہے، جیسے ضاربن اور ضاربتن۔ ضاربن کا معنی پٹائی کرنے والا مرد، اور ضاربتن پٹائی کرنے والی، یعنی کوئی مؤنث بھائی۔ تو وہاں بھی دیکھو تا آئی تانیث کے لیے، لیکن ضاربتن وہ تانیث والی، وہ متحرک تا ہے، اس پر حرکت ہے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ تو اسم میں جو تانیث والی تا آتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ متحرک، اور فعل میں جو تانیث والی تا آتی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ساکن ہے۔ تو دونوں میں یہ فرق ہے بھائی۔ تو وَتَاءِ التَّانِيثِ، یہ تائی، یہ میں مزیر پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کا عطف کس پر؟ ضمائر پر، اور ضمائر مضاف الیہ ہے، اس سے پہلے مضاف آیا، تو اس لیے مجرور، تو معطوف جو ہے وہ بھی مجرور بھائی۔ اور ساتھ ملنا تائے تانیث ساکنہ کا، نحو ضربت، جیسے کہ ضربت بھائی۔ ایک اور بات بھی بتلا دوں بھائی، تائے تانیث ساکنہ یہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ۔ اور تائے تانیث متحرکہ یہ کس کے ساتھ ملتی ہے؟ اسم کے ساتھ۔ وہ جو تائے تانیث ہوتی ہے نا، جو اسم کے ساتھ ملتی ہے، وہ اس پر حرکت ہوتی ہے۔ یاد رکھو اس سے ماقبل والے حرف پہ ہمیشہ زبر ہوگی۔ پورے کلام عرب میں آپ میں دیکھ لیں، اس تا سے پہلے وہ جو اسم کے ساتھ ملے گی اس سے پہلے زبر ہوگی۔ ضاربن، ضاربتن، دیکھو با پر زبر ہے، با پر۔ دیکھو یہاں لفظ آیا ساکنہ، ساکنہ، تو دیکھا نون پر کیا ہے؟ زبر ہے جی۔ وَنُونَئِ تاکیدی، اور تاکید والے دو نون بھائی، نون اصل میں تھا نونینی بھائی، نون کی تثنیہ ہے، نون اس کی تثنیہ بناؤ، نونانی، رجلن، رجلانی، دو نون بھائی، کیسے کہیں گے؟ نونانی۔ ہاں، اسی کو حالت نسبی جری میں لے جائیں، نونینی، اور پھر یہ نون جو آخر میں ہے یہ اضافت سے کیا ہے؟ گر جاتا ہے، تو وَنُونَئِ تاکیدی، اور تاکید کے دو نون، تاکید کے دو نون، یہ بھی علامت ہے فعل کی بھائی۔ تاکید والے نون وہ آپ نے گردانیں اگر پڑھی ہوں آپ کے ذہن میں ہوں، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ۔ اضربن، یہ دیکھا نون مشدد، یہ نون ثقیلہ ہے، اور اضربن یہ نون ساکن ہے، یہ نون خفیفہ، اور یہ دونوں تاکید کے لیے آتے ہیں بھائی، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کیا ہیں؟ کس کی علامت ہیں؟ فعل کی۔ تو فعل کی علامتیں ذکر ہو رہی ہیں، انہی میں سے جو ہے نونیت، اب یا کے نیچے زیر پڑیں گے، اصل میں تھا نونین تاکیدی، تاکید والے دو نون، پھر یہ نون درمیان میں اضافت سے گر گیا، جب نور گر گیا اب یا کے نیچے زیر پڑھو، وَنُونَيِّ تاکیدی، اور تاکید والے دو نون، یہ فَإِنَّ كُلَّ، یہ ساری فعل کی علامتیں ہیں۔ یہ فعل کی علامتیں کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، اس لیے کیونکہ یہ سارے فعل کے خاصے ہیں۔ خاصہ میں نے بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ جو ایک چیز میں پایا جائے اور باقی کسی میں بھی نہ ہو، ہم کہتے ہیں یہ اس کا خاصہ ہے، اس کے ساتھ خاص ہے۔ جب یہ ساری چیزیں فعل کے ساتھ خاص ہیں تو یہ فعل کی علامتیں ہوئی، انہی کے ذریعے ہم فعل کو پہچان لیں گے، اور کسی میں تو یہ چیزیں پائی ہی نہیں جاتی۔ یہ معنی ہے فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْفِعْلِ، اس لیے کیونکہ یہ سارے جو ہیں فعل کے خاصے ہیں۔ بھئی باقی باتیں آسان تھیں۔ ہاں، اخبار بھی ہی ایک لفظ اوپر آیا تھا، اس کا کیا معنی ہے؟ اب وہ ذرا مشکل بات تھی تو مصنف اب خود بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ بِهِ أَن يَكُونَ مَحْكُومًا بِهِ، اخبار بھی کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم بھی ہو سکتا ہے،
محکوم بھی یعنی اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے، حکم لگایا، اس کے ذریعے حکم لگایا جاتا ہے، اس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے۔ وَيُسَمَّى فِعْلًا، اب وجہ بھئی فعل کی تعریف بھی ذکر کر دی، فعل کی علامتیں بھی ذکر کر دیں، اب اس کی وجہ تسمیہ ذکر کر رہے ہیں۔ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں، کیا وجہ ہے، تو آپ کو بتائیں گے کہ فعل چونکہ مصدر سے بنا ہے اور مصدر کو عربی زبان میں فعل کہتے ہیں، تو اس اصل کی وجہ سے اس فعل کا نام ہی کیا رکھ دیا، فعل رکھ دیا۔ صورت سمجھ میں؟ فعل کس سے بنا، مصدر سے، اور مصدر کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ تو جب اس اصل کا نام فعل تھا تو یہ جو اس سے بنا اسی کا کیا نام رکھ دیا گیا، اس کا نام ہی فعل رکھ دیا گیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ آپ کے ذہن میں اشکال پیدا ہوگا کہ مصدر کو فعل کیسے کہتے ہیں عربی زبان میں؟ توجہ ہے، قیمتی بات ذکر کر رہا ہوں بھائی، یاد رکھنا، ہمیشہ آپ کو ہر جگہ کام آئے گی، جگہ جگہ یہ کتابوں میں اسی طرح آپ کو ملے گا کہ یہ فعل ہے، آپ حیران ہوں گے کہ مصدر ہے، مصدر کو فعل کیسے کہہ رہے ہیں یہ؟ تو یاد رکھنا، عربی زبان میں مصدر کو فعل کہتے ہیں۔ فعل کا اردو میں آسان ترجمہ کہیں کام، کام، فعل کا کیا معنی ہے، کام۔ مثلا ایک طالب علم ساتھی آپ کا پڑھنے نہیں آیا کئی دن، میں نے اس سے پوچھا کہ آپ پڑھنے کیوں نہیں آئے؟ اس نے کہا مجھے بہت سے کام کرنا پڑتے تھے جس کی وجہ سے میں چند دن سبق میں نہیں آیا۔ بہت سے کام کرنا پڑتے تھے، یا یوں کہیں بہت سے افعال کرنا پڑتے تھے، ایک ہی بات ہے نا، بہت سے کام کرنا پڑتے تھے، یا یوں کہیں بہت سے افعال۔ میں کہتا ہوں اچھا کون کون سے افعال بھائی، وہ افعال ذرا مجھے تو بتاؤ۔ وہ مجھے بتلاتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پر ویسے کھانا، پینا، گھومنا، جانوروں کے لیے چارہ لانا، مہمانوں کی خدمت کرنا، ساتھیوں کی مدد کرنا۔ دیکھو یہ مجھے وہ افعال گناتا جا رہا ہے، اس نے مجھے کتنے افعال گنا دیے، کھانا، پینا، سونا، مہمانوں کی خدمت کرنا اور ساتھیوں کی مدد کرنا۔ بات کیا چلی تھی، توجہ ہے؟ میں نے اس نے مجھے کیا کہا تھا، مجھے بہت سے افعال کرنا پڑتے تھے جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ میں نے پوچھا کون سے افعال تھے، اس نے کیا کہا، کھانا، پینا وغیرہ۔ تو میں اس سے کہوں گا بھئی آپ افعال کی بات کر رہے ہیں، فعل کی، اور آپ تو مجھے سارے مصدر گنوا رہے ہیں۔ کہا کیا، مجھے فعل کرنا پڑتے تھے، اور گنوا کیا رہا ہے، مصدر۔ کھانا یہ مصدر ہے، اردو میں مصدر کی علامت کے آخر میں کیا آتا ہے، نا آتا ہے۔ کھانا، پینا، دیکھو یہ بھی مصدر ہے۔ مہمانوں کی خدمت کرنا، یہ بھی مصدر ہے، آخر میں نا آ رہا ہے۔ ساتھیوں کی مدد کرنا، دیکھو نا آخر میں آ رہا ہے، یہ بھی مصدر ہے۔ تو میں حیران ہو کر کہوں گا بھائی آپ تو افعال کہہ رہے تھے، آپ تو مجھے سارے مصدر گنوانے بیٹھ گئے۔ وہ کہے گا بھائی مصدر کو فعل ہی تو کہتے ہیں، مصدر کو کیا کہتے ہیں، فعل۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں، مصدر کو کیا کہہ دیتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ معلوم ہوا عربی زبان میں بھی مصدر کو اصل میں کیا کہتے ہیں، فعل کہتے ہیں۔ اور جب مصدر کا نام فعل ہے تو اسی مصدر سے یہ جو نحو میں جو فعل ہم پڑھ رہے ہیں یہ والا فعل بھی اسی سے بنا، تو اس کا نام بھی کیا رکھ دیا، فعل رکھ دیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيُسَمَّى فِعْلًا، اور فعل کو فعل کہتے ہیں، بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس کے اصل کے نام کی وجہ سے، بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس کے اصل کے نام کی وجہ سے۔ بھئی اس کی اصل کیا ہے، کس سے یہ بنا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْمَصْدَرُ، اور وہ مصدر ہے، لِأَنَّ الْمَصْدَرَ هُوَ فِعْلُ الْفَاعِلِ حَقِيقَةً، اس لیے کیونکہ جو مصدر ہوتا ہے وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت میں۔ حقیقت میں کیا ہوتا ہے فاعل کا فعل،
مصدر ہوتا ہے. جیسے اس نے ابھی اپنے افعال گنوائے, میں نے پوچھا کیا کیا افعال کرنا پڑتے تھے, اس نے کہا کھانا, پینا, سونا, جاگنا, لکھنا, مدد کرنا. دیکھو یہ سارے کیا ہیں, مصدر ہیں. تو فاعل کا در اصل فعل کیا ہوتا ہے, مصدر ہوتا ہے. مصدر, ہاں اس مصدر کی وجہ سے پھر اس فعل کا بھی کیا نام رکھ دیا گیا, فعل ہی رکھ دیا گیا. صورت سمجھ میں آ گئی. ایک اور قیمتی بات بھی ذکر کر دوں, یاد رکھو فعل ویسے تو مفرد ہے لیکن اس کا معنی مرکب ہے. فعل کیا ہے, مفرد ہے. کلمہ کی قسم ہے نا, کلمہ مفرد ہے تو فعل تو مفرد, اسم بھی مفرد, حرف بھی, فعل بھی مفرد, لیکن فعل کا معنی مرکب ہے. یاد رکھو فعل کا معنی مرکب ہے 3 چیزوں سے. ایک اس میں وہ مصدری معنی ہوگا, ایک زمانہ ہوگا, ایک نسبت الی الفاعل ہوگی. جیسے ضربہ, ضربہ کے اندر ایک تو ضربن والا معنی ہے پٹائی کرنا, ایک اس کے اندر زمانہ ہے, کون سا زمانہ, ماضی والا, اور تیسرا نسبت الی الفاعل ہے, فاعل کی طرف نسبت بھی ہوگی, کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوگا تو یہ ایک پٹائی کرنا پایا گیا ماضی میں, اگر کوئی نہ ہوتا تو یہ ضربہ بھی نہ ہوتا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو فعل کا معنی کیا ہوتا ہے, مرکب. کتنی چیزیں ہوتی ہیں, 3. ایک اس میں معنی مصدری ہوتا ہے, ایک اس کے اندر زمانہ ہوتا ہے, اور ایک نسبت الی الفاعل ہوتی ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں بھائی. تو یوں کہو فعل کے اندر کتنی چیزیں, 3 چیزیں. ایک مصدر, ایک زمانہ, ایک نسبت الی الفاعل. تو ان 3 میں سے ایک چیز مصدر بھی ہے, مصدر بھی فعل کا جز ہوا, اور اس جز کا نام ہی فعل ہے, تو اس جز کی وجہ سے کل کا نام ہی کیا رکھ دیا, فعل رکھ دیا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو کل کا نام ہی فعل رکھ دیا. جب ایک جز فعل تھا تو سارے کا نام کیا رکھ دیا, فعل رکھ دیا بھائی. چلیے بس بھائی بس. ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.